جو سمجھدار ساتھ ہوتا ہے وہ ماں سے نہیں ملتا، جو رب ماں سے ملتا ہے وہ بہن سے نہیں ملتا. اور آج کا یہ دور جو سب سے بڑا رب جو دین سے ملتا ہے وہ کسی سے بھی نہیں ملتا. سب سے بڑا بات گاڑی نہیں ہوتی ہے تو نکلنے سے نکلنے صاحب کی دعا کے لگائے گا. تو ہر رشتہ داری کا اپنا اثر ہے، چاہے چھوٹی چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو. تو قرآن پاک میں ہر رشتہ داری کے بارے میں کہیں نہ کہیں تو کی ہے کہ بنا رشتہ داری کے ساتھ جس میں ہمیں ہونا چاہیے، بنا صاحب کے ساتھ ہونا چاہیے. ہر رشتہ داری کے بارے میں رشتہ داری کو قرآن سے سمجھیں گے تو جہاں جہاں بھائی کو لے کر ہے، جہاں جہاں بہن کا ذکر ہے، جہاں جہاں بیوی کا ذکر ہے، جہاں جہاں شوہر کا ذکر ہے، وہاں ان کے حقوق کے بارے میں بات ہوئی ہے. جہاں بیٹے کا ذکر ہے، جہاں باپ کا ذکر ہے، وہاں ضرور مضمون تھوڑی یا زیادہ قرآن نے بیان فرمائی ہے. جو آیات مجیدہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء یہ کلام ہے. اس سورہ کے نمبر 23 دو آیات تلاوت نے تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کے حقوق کی عظمت ہے. سبحان اللہ. یہ ہمارے لوگوں کے بچے جن کے والدین سلامت ہیں، جن کے والدین موجود ہیں، ان کی یہ بات کرنا چاہتا ہوں. اللہ والدین کے حقوق کے بارے میں یہاں پہ گفتگو فرما رہا ہے اور یوں میں گفتگو بیان فرمائی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. دیکھیے پورے قرآن میں اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ کسی کا ذکر نہیں بتایا. جہاں بھی کہا آپ میرا کوئی شریک ہے نہیں ہے، میں تمہارا ہونا شریک ہوں، میرے ساتھ کسی کو شریک ہے مت بناؤ. اس تمہارا ہونا شریک نے کہا کہ کوئی خدا کا اصل فیصلہ ہے، کیا عمل کرنا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. خدا کا اصل فیصلہ یہ ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اپنی وحدانیت بیان فرمائی. یہاں پہ آیت ہے مگر اپنی وحدانیت بیان نہیں فرمائی بلکہ اپنی توحید کے ساتھ والدین کی عظمت بیان کی. مگر والدین نے حساب تھا کہ اگر میری توحید کو مانتے ہو تو اپنی والدین کے ساتھ نیکی کیا کرو. اپنے والدین کے ساتھ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے ساتھ کسی کو بیان نہیں فرمایا سوائے والدین کے ساتھ نیکی. نیکی کیا ہے؟ کس طرح کی کرنی چاہیے؟ جب والدین بوڑھے ہو جائیں ان کو یہ جانا کہ جب وہ بتایا نہیں ہے تمہارے مانے والا ہے یہ کام کیسے کرتا ہے. یہ دیکھیے آج کل کے بارے میں صحیح کہتے ہیں. آج کل بھی کام ہے انہیں اپنا حاکم مدار کیا جایا ہے انہیں پتہ ہے وہ جانتے نہیں سب پتہ ہی جانتا ہے. میں شرابی آدمی جو فضل نے مجھے اپنی کی بات اتنا بڑا کیا ہم کو پتہ نہیں ہے ہم کو نہیں جانتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ قصور کہاں جا رہا ہے؟ تقصیر کیسی ہے؟ غلطی کیسی ہے؟ میں باتوں پر غلطی نہیں ہے اسی ابو کی غلطی ہے. کیا غلطی ہے؟ غلطی یہ ہے کہ ابو نے صحیح تربیت نہیں کی ہے. اگر ابو صحیح تربیت کرتا، اگر ابو تربیت کا نتیجہ کرتا بھی یہ پرانی مجھے کیا کہے گا اس کی میں کیسے تربیت کروں؟ ایسی تربیت کرے کہ جب یہ بچہ بڑا ہو جائے چاہے کتنا بھی ابو بڑا ہو جائے بچہ کتنا بھی مان لگ جائے تاکہ اپنے ہر کام میں اپنے والد سے بچتا. یہ ہے تربیت. بچپن کو جو کہتا ہو جائے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کو ساتھ نیکی کرو.
إما يتبنى أهل الله إلى هوائد المنطقة اگر یہ لوگ یا تو میسیج آپ کے پاس موجود ہوں اور پورے ہو جائے ان کے سامنے نرمی سے بات کیا اپنے والدین کے سامنے نرمی سے بات کیا اپنے آپ کو ذلیل کر کے ان کے سامنے کندھا جھکا دیا اپنا کندھا جھکا دیا وقول اور اطلاع سے کہے رب ارحمہما کما ربیانی اے میرے پروردگار میں دل پر رحم فرما جس طرح کے ابن رحم کیا تو کر جب میں کیا تھا بچہ تھا قرآن میں کئی ایک مقامات پر والدین میں حقوق کی بات کی ہے بہت زیادہ حقوق ہے والدین کے سب سے بڑا حق جو قرآن نے ہمیں فرمایا وہ یہ ہے کہ ان کے سامنے فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما ان کے سامنے تم بات نہ رہے ان کو چھیڑنا یہ بھی والدین کے حقوق کیسے ہے آج پر ہم 5 لاتے ہیں والدین کے سامنے قرآن کی ہم تفریح کرتے ہیں اب والدین کے بعد کیا کچھ اولاد کے بھی حقوق ہے یا نہیں ہے والدین کی جب حقوق ہے قرآن نے تربیت حقوق کی بات کی ہے ایسا نہیں کہ والدین کے حقوق اور اولاد کے حقوق ہیں نہ ہو جس طرح والدین کے حقوق ہیں اس طرح اولاد کے بھی حقوق ہیں کیا حقوق ہے اولاد کے سب سے پہلا حق میرا تیری اولاد کا بھی ہے کہ اس کا اچھا نام رہا بیٹا پیدا ہوا بیٹی پیدا ہوئی اچھا نام رہا ہمارے نام کیا ہوتے ہیں جب بیٹا پیدا ہوتا ہے یا بیٹی پیدا ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا فلم اسلام مشہور ہے اس کے نام رہا کون سا ہیرو مشہور ہے اس کے نام پہ نام رکھا جائے آپ کھول کے دیکھیں گے شاہ رخ خان کوئی نام ہے کئی جگہ پر اس میں کوئی نام ہے شاہ رخ لیکن یہ کون سا نام ہے جب دیکھوں گا نہیں مستحب ہے کہ آئمہ کے نام میں بیٹوں کے نام رکھے جائیں جو آپ کے آئمہ کے نام ہے معصومین کے نام ہے ان کے نام میں نام رکھا جائے اور زیادہ فضیلت یہ ہے کہ اگر بیٹا ہے یا بیٹی ہے جب پیدا ہو تو دیکھو کہ کس معصوم کی ولادت قریب ہے کس معصوم کی شہادت قریب ہے اس معصوم کا نام رکھ آگے تیرے پاس سند ہے کہ میرا بیٹی یا بیٹی فلاں معصوم سے منسوب ہے یہ اولاد کا حق ہے یہ اولاد کو لینا چاہیے اگر والدین نہیں دیتے تو والدین گناہگار ہے یا نہیں ہے وہ تو بے شعور ہے بیچارہ اس کو پتہ نہیں ہے اس کا اچھا نام رکھا جائے اس کی اچھی تربیت کی جائے سب سے بڑا بیماری کا مسئلہ ہے پورے پاکستان میں باقی پوری دنیا میں وہ اولاد کی تربیت کا مسئلہ ہماری ہر تربیت کیا ہوتی ہے بچہ پیدا ہوا بچے تو سب سے پہلے گاڑی سے بڑھاتے ہاں بچہ گاڑی دیتا ہے کام ہو چکی ہے آپ لوگ کہنے کا بیٹا گاڑی دینا ہے بچے نے تھپڑ ماری ماں خوش ہو گئی پھر اس کا چاہے سے آپ تھی ہاں وہ لطیفے میں لطیفہ بھی ہے ایک بچہ جس کی صحیح تربیت نہیں تھی وہ سزا کے کنارے جا رہا تھا تو پہلے زمانے میں پہلے نہیں ہوئے سزا کے کنارے کو بیٹھ کے آرہ کام سے قرآن چاپتا لیتے تھے ایک ساتھ حاجت نہیں ہوا حالت کے لئے بچے نے سفر کرے تو طبیعت نہیں وہ بڑا ادھار میں جا بیٹھے گا آئے ہم نے جیب سے 10 روپے نکالیں جو سے ایک گاڑی کا کون کرا بچہ خوش ہو گیا اور یہ سمجھا کہ اس میں لڑکا تمام کے 10 روپے نکالیں آگے یہاں پہ ایک اور بچہ ایسے پہلے تھا ایک دم پہلے نکالی ہے وہ کم سے مارا یا اس بندے کو دھکا دیا تو وہ سماری رہا تھا اس نے بندہ 4-5 زمانے رسید دیے اپنے گھر میں یہی تربیت ملتی ہے
تو سب سے پہلے بچوں کو صحیح تربیت دی جائے، اولاد کو اچھی تربیت دی جائے۔ اگر والدین اپنا بیٹا یا بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر 120 گز کی زمین لگا کے انڈین فلم دیکھیں گے، پاکستانی فلم دیکھیں گے، تو وہ بچہ بڑا ہو کے والد کے ساتھ دوڑنے قریب نہیں کرے گا۔ وہ بچہ نبی سے بات نہیں کرے گا، اس کی بات بھی ویسے ہے کہ ایسے کہتے ہیں سنی تھی، پھر بات کیا کرے گا، مولوی صاحب کو بات جائے گا، میرا بیٹا بدتمیز ہو گیا ہے، بیادب ہو گیا ہے، گستاخ ہو گیا ہے، کوئی نام وغیرہ کوئی ٹھیک ہو جائے، ارے دم سے ٹھیک نہیں ہوتے، میرے پاس کام نہیں تھا ٹھیک کرنے کا۔ صحیح تربیت جس طرح سکول کے ہزاروں بھاگ کرتے ہو، لاکھوں بھاگ کرتے ہو، میں حیران جب ہوں گے سکول کی فیس ہو جاؤ 20,000 ایک مہینے کی فیس ہے بچے کی، دوسری کلاس کا بچہ، تیسری کلاس کا بچہ 18,500 فیس، 21,000 فیس ہر مہینے والدہ کی جمع ہوتا ہے۔ اور جہاں مفت تعلیم دی جاتی ہے، جہاں مفت تربیت دی جاتی ہے، جہاں پہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، میرے ایک مشہور سنا ہے کہ اگر آپ کا بچہ عالم دین بن گیا تو آپ کا بچہ آپ سے بات منظور کرے گا کہ میرا والد ناراض نہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ ڈاکٹر بن گیا تو آپ بچے سے بات نہیں کریں گے کہ یہ میرا بچہ مجھ سے ناراض نہ ہوتا ہے۔ اتنا فرق ہوتا ہے۔ اپنے بچے کو کم از کم اگر آپ نے دین نہیں بنا سکتے، اتنی تربیت مدرسے میں لے جاؤ، مسجد میں لے جاؤ، عالم دین کے پاس لے جاؤ، قرآن پاک پڑھانے لے جاؤ کہ بڑا ہو کے وہ آپ کا بے ادب نہ کرے۔ 4 گھنٹے 6 گھنٹے سکول میں پڑھتا ہے، 2 گھنٹے مسجد میں بھیجتا ہے۔ یہاں سے جو انداز ملے گا وہ دنیا کا بھی ہوگا، آخرت کا بھی ہوگا۔ یہ دوسرا حق اس کی صحیح تربیت کی جائے۔ اگر صحیح تربیت نہیں ہوئی، بچے کی صحیح تربیت نہیں ہوئی، غلط تربیت ہوئی، غلط تربیت ہوئی، غلط رہتے لگی، بچہ غلط ہو گیا اور والد بھی برا ہو گیا، فوت ہو گیا، والد برا ہو گیا، فوت ہو گیا۔ اب والد نے جو پوری زندگی جمع کی ہے، جو پیسے جمع کیے، جو پلاٹ خریدے، جو گاڑیاں خریدی، وہ غلط تربیت والا بچہ استعمال کر رہا ہے، جس کی تربیت ٹھیک نہیں ہے وہ بچہ استعمال کر رہا ہے۔ اس کے گناہ میں جتنا بچہ شریک ہے تو اس کا والد شریک ہے، کیونکہ اس نے سامان ہو جاتی ہے اس سے۔ لیکن اگر وہی بچہ اس کو صحیح استعمال کر رہا ہے، صحیح استعمال کر رہا ہے، والد نے صحیح تربیت کی، صحیح استعمال کر رہا ہے، اتنا سوال بس بچے کو ملنا نہیں، اتنا سوال اس کے والد کو مل رہا ہے۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا نام اعمال بند ہو جاتا ہے، الا ثلاثہ، 3 لوگوں کا نام اعمال بند نہیں ہوتا۔ کس کے بند نہیں ہوتا؟ سب سے پہلا اس نے سچا سنت جاری ہوتا، اس نے کوئی سنت جاری کی ہے، کوئی ایسی سنت جاری کی، مثلا ایک دو میں 10 سے تفسیر قرآن نہیں ہوتا، 10 سے عالم بنانا نہیں ہوتا، 10 سے صحیح احکام لانا نہیں ہوتا، 10 سے رسول کافی نہیں ہوتا۔ ایک مومن کھڑا ہو گیا، اس نے کہا قبلہ میں اس 10 کا بندوبست کرتا ہوں، اپنے گاؤں کے لوگوں کو ناتا ہوں، کھانا کھلاتا ہوں، آپ آ کر آپ کا بچہ میرے گھر کے 10 لیں، آپ رسول کافی کے 10 لیں۔ اس کو کہتے ہیں سننا سنتاً حسنۃ، کہ اس نے اچھی سنت جاری کی ہے۔ اب یہ 10 جاری ساری ہے، رسول کافی کا 10 ہو رہا ہے، لوگوں کو رسول کافی سمجھ آ رہی ہے، نازل اللہ کا سمجھ آ رہا ہے، قرآن پاک سمجھ آ رہا ہے۔ یہ بندہ بندوبست کرنے والا دنیا سے چلا گیا، اس کے بعد اس کی اولاد نے اس کو جاری اور خالی رکھا۔ اس سنت جاریہ کا ثواب اس کو قبر میں ملتا رہے گا۔ ایک یہ دوسرا
والے پانی اس نے کھا دیے، ایک پکا لگا دیا، کسی عزیز کا خون لے کر دے دیا، کسی مدرسے میں جا کے کان خیر کر دی، یہ جب تک یہ چیزیں استعمال ہوتی رہتی وہ مر بھی گیا تو اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ تیسرا، اس نے ایک مدد سامنے چھوڑا، نیک اولاد چھوڑی، اپنے بعد نیک بیٹا چھوڑا، باپ مر گیا، بیٹا نیکیاں کر رہا ہے، بیٹا کہیں اسکول چھوڑ رہا ہے، کہیں مدرسہ چھوڑ رہا ہے، کہیں مسجد چلا رہا ہے، کہیں کیا کر رہا ہے، نیکیاں کر رہا ہے۔ جب تک بیٹا نیکیاں کر رہا ہے اس وقت تب اس کے والد کے نام اعمال میں ثواب دیکھا جائے گا۔ صحیح تربیت یہ بیٹے کا اولاد کا دوسرا۔ تیسرا اور آخری حق یہ ہے اولاد کا کہ اولاد کے بارے میں انسان صحیح وصیت لاتے جائے، خداگار ہوتا نہ کرے۔ کیا مطلب صحیح وصیت؟ آپ بڑے وصیتیں ہمارے تمام علماء کی وصیتیں ہیں اولاد کے بارے میں، صحیح وصیتیں کریں، وہ وصیت جو اولاد ہے کہیں وہ کریں، بیٹے کو کہے اپنے بہن کا خیال رکھنا، بھائی کو کہے بھائی کا خیال رکھنا، اس طرح کی وصیت اولاد کے بارے میں وصیت کر کے جائے، اتنا تمہارا دوست ہے، اتنا تمہارا دشمن ہے، یہ کر کے جائے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں، صحیح تربیت نہیں کرتے، جتنا بھی ہمارے پاس میں دیوار آخری دیوار ہے، جتنا بھی ہمارے پاس میں دیوار ہے، اولاد کی تربیت سے پہلے ہمیں ایک پروگرام اپنا چاہیے والدین کی تربیت ہوگی تو والدین اپنے اولاد کی تربیت کریں۔ اگر والدین کی تربیت نہیں ہے، والد ابھی تک راضی نہیں ہوا بچے کو مسجد میں بھیجنا، بچے کو مدرسے میں بھیجنا، ابھی تک والد راضی نہیں ہوا، آپ جتنی بھی زمینیں کرتے ہیں وہ کیا ہے ساری یہ پھیلا ہے۔ اگر والدین کی تربیت ہو جائے، والدین صحیح طریقے کے اپنی اولاد کو چلائیں۔ ہمارے بابل نے بیٹیوں کو اولاد ہی نہیں سمجھا جاتا، کوئی ڈھال جا جاتا ہے۔ ہمارے بزرگ نمونے بتاتے ہیں، چلے جاتے ہیں بزرگ کے پاس ہمارے تین بیٹے ہیں، میری بیٹی گھر میں نام بتا، بیٹیاں بیٹے آئی ہیں، بیٹیاں آئی اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں، ایک بیٹی کے حق پر ہوتے ہیں اور لاکھ بیٹے پر ہوتا ہے۔ جتنا حق بیٹوں کا ہے اتنا بیٹیوں کا ہے، کہ ہم نصیب کرتے ہیں وراثت کی، اس میں فقط اور فقط جو والد وصیت کر سکتا ہے اپنی جائیداد کے تیسرے حصے میں وصیت کر سکتا ہے۔ مثلا میرا والد میرے پورا ایک ہے، باقی کوئی ہے، وہ اپنی پوری جائیداد سے بچے کو مدرسہ کی وصیت کر کے دیتا ہے، بچوں میری اس پوری جائیداد سے مسجد بنوا دو، مدرسہ بنوا دو، گناہگار ہے، پوری جائیداد کی وصیت نہیں کر سکتا، گناہگار ہے میرا والد، مسجد بنا کے بھی گناہگار ہے۔ کیوں گناہگار ہے؟ کیونکہ اس نے اپنی اولاد کا حق حاصل کیا، مسجد بنا لی لیکن کسی اور کے ہاتھ سے بنائی، وصیت ایک بنا کی حصے میں وصیت نافذ ہے، پورے میں وصیت نافذ نہیں ہے۔ 3 لاکھ میری اولاد ہے، 1 لاکھ وصیت نافذ، 2 لاکھ میری اولاد ہے، اور اولاد بیٹی کی اولاد، بیٹے بھی اولاد۔ میں چلا جاؤں، میرے 2 بیٹے ہیں، یہ میرا 2 لاکھ ہے، میرے پڑھنے کے بعد یہ بیٹے پیدا مجھے بیٹے پیدا ہو جائے گا، یہ گناہگار نہیں، گناہگار ہوں بیٹی کے حق پا کر۔ اگر میرے کو 2 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، اور میں برابر پر پسند کیا جائے، یہ نہیں صاحب۔ اگر میں پوری جگہ ایک بیٹے کو دے دوں، دوسرے کو ڈال دوں، وہ بھی کیا ہو؟ انسان جب گھر میں جائے گا اس وقت پتہ چلے گا میں نے کیا زیادتی کی اس کے ساتھ، کیا میں نے کسی کے ساتھ نہیں۔
ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ایک ذرہ کے برابر میں دیکھوں گا، وہ بھی میں ذرہ کے برابر میں دیکھوں گا، ایک ذرہ کے برابر میں وہی شر کیا وہ بھی میں برابر میں جا کر دیکھوں گا. اگر کسی کے کو مارا پڑ گیا، لاکھ آ گیا، علاج نکلنا کر لیا، کیا وہ میں نہیں دیکھوں گا، اس کا کوئی عذاب نہیں دے گا. ہر ایک چیز کا ذرہ ذرے کا ذرہ ہوتا ہے. ذرہ سے کہتے ہیں ذرے کی میں مثال دے کر تھوڑا سا 2 منٹ کے لیے مسائل کو کرنا ہے. ذرہ اس لیے کہتے ہیں کہ کہیں تو یہ ہے کہ عام آنکھ سے نظر نہ آئے تو اپنی ذریعے سے دیکھا جائے اس کو ذرہ معلوم ہے. لیکن میں آپ کو ہم دیہات کی مثال دیتا ہوں. اکثر ایک کو جب سورج نکلا ہو اور روشن دان سے سورج کی لہر ڈال کے اندر تو جہاں نئے ڈال میں چھوٹے چھوٹے زمار ضرور ہوتے، یہ تو سامنے رہے گا. یہ چھوٹے چھوٹے زمار نظر آ رہے ہیں سورج کی لہر سے کمرے کے اندر، اس کو ذرہ کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذرہ. اس ذرے کے برابر دیکھیں کہ وہ بھی سمجھ میں دیکھیں اس ذرے کے برابر دعائیں کی وہ بھی برابر ہے دیکھیں گے. اس لیے مرنے سے پہلے ہمیں کم از کم اگر ہم نے اپنے والدین پر جانا اس کا بھی ازالہ ہو، اگر اولاد پر جاتی ہے اس کا بھی کیا ہو؟ ازالہ ہو. کہ ہم اس مقام کے بارے والے ہیں جہاں پہ باپ اور بیٹے کی محبت کی سازی ہے. باپ اور بیٹے کی محبت کی ساز اس قدر ہے کہ آج بھی میں 10 سال نجف حسن میں رہا ہوں، آج بھی مولا حسین کے حرم کے مرکزی سرکار جناب علی اکبر کی شہادت ہوئی. آج پوچھو کی وجہ کیا ہے؟ جو مرکزی ممبر ہے چھوٹے خطبہ سائڈ سے بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، مرکزی ممبر پر جناب علی اکبر کی شہادت مکمل طور پہ نہیں پڑھی جاتی. کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ وجہ یہ ہے کہ حرم کے قریب سے شیخ مہدی ایک مرتبہ مولا کے حرم کے مرکزی ممبر جناب علی اکبر کی شہادت پڑھنے کے بعد جب یہ اپنے گھر میں آئے آپ دیکھا کہ ہاتھ پر خط ہے، چراغ بھی ٹوٹا ہوا ہے، کپڑے روشنی اس جن کی آواز اللہ تعالی کے نام اتارا. روشنی جہاں سے آ رہی تھی پر دیکھنے لگا کہ کوئی چراغ نہیں کر رہا. جب اس کا دیکھا تو وہاں سے آواز آئی شیخ مہدی نظریں نیچی کر لے، میں آپ نہیں رسول کی بیٹی زہرا. شیخ مہدی زمین پر بیٹھ گیا، کہنے لگا بیٹی آپ نے مجھے عزت بخشی گا تشریف لے آئی. کہنے لگی شیخ مہدی یار میرے بیٹے کے روز کا کیا کر دیا. شیخ مہدی کہنے لگا بیٹی کیا میں نے مزہ کر رہا کیا ہے مجھے تو بڑا مزہ نہیں پڑا. جب سے سمجھے انگریز کو کسی حالت کو ملی ہے شہادت مار کے رکوع کرتے گھر چلا گیا ہے گزارنے کے حساب سے کبھی ناما کے گلے لگ جاتا ہے، کبھی زائد کے گلے لگ جاتا ہے، کبھی ناما کے گلے